بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 19، نکولس کوپرنیکس، 1473 عیسوی سے 1543 عیسوی۔ پولینڈ کا عظیم حیاتدان نکولس کوپرنیکس، جس کا پولش نام میکولاج کوپرنیکس ہے، پولینڈ میں دریائے ویسٹولا کے قریب ٹورون کے شہر میں 1473 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ نوجوانی میں وہ کراکوو یونیورسٹی میں داخل ہوا، جہاں اسے علم حیات یعنی ایسٹرونومی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ پھر وہ اطالیہ چلا گیا، جہاں بولوگنا اور پاڈوا یونیورسٹیوں میں اس نے قانون اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں فرارا یونیورسٹی سے کلیسائی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ کوپرنیکس نے اپنی جوانی کا بیشتر حصہ فراؤنبرگ کے کلیسا کے عملے کے رکن کے طور پر بسر کیا تھا، جہاں وہ پادریوں کی مجلس کا ایک رکن تھا۔ وہ کبھی ایک پیشہ ور حیاتدان نہ بن سکا، جبکہ وہ عظیم کام جس کے باعث اسے اس درجے توقیر ملی تھی، اس نے اپنے فارغ اوقات میں ہی سر انجام دیا۔ اطالیہ میں اپنے قیام کے دوران کوپرنیکس یونانی فلسفی آرکسٹارس آف سیموس یعنی تیسری قبل مسیح کے اس تصور سے متعارف ہوا کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ کوپرنیکس اس شمسی المرکز مفروضے کی درستی کا قائل ہو گیا۔ قریب 40 برس کی عمر میں اس نے اپنے قریبی رفقا میں ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کتابچہ تقسیم کیا، جو اس موضوع پر اس کے اپنے تصورات کی ابتدائی صورت کا اظہار تھا۔ کوپرنیکس نے اپنی عظیم کتاب فلکیاتی اجسام کی گردش پر ایک نظر، ڈے ریولیوشنیبز اوربیم سولیسٹیم کی تیاری کے لیے ضروری مشاہدات اور اعداد و شمار کے حصول کے لیے برسوں صرف کیے۔ اس کتاب میں اس نے اپنے نظریے کو بالتفصیل بیان کیا اور اس کے لیے شواہد بھی پیش کیے تھے۔ 1533 عیسوی میں جب وہ 67 برس کا تھا، اس نے روم میں لیکچر دیے، جن میں اس نے اپنے نظریے کے بنیادی نکات پیش کیے۔ تاہم 70 برس کی عمر کو پہنچنے سے کچھ ہی پہلے اس نے علی الآخر اپنی کتاب کو شائع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ 24 مئی 1543 عیسوی کو، جو اس کی وفات کا دن ہے، اسے اپنی کتاب کی جلد مطبع سے موصول ہوئی۔ اس کتاب میں کوپرنیکس نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، اور پھر یہ کہ زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ تاہم اپنے پیشروؤں کی مانند اس نے ناقص انداز میں نظام شمسی کا خاکہ بنایا۔ وہ اپنے اس خیال میں بھی غلطی پر تھا کہ مدار مختلف دائروں پر یا چھوٹے دائروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا نظریہ نہ صرف ریاضیاتی طور پر پیچیدہ تھا بلکہ غیر درست بھی تھا۔ تاہم اس کی کتاب نے فوراً ہی لوگوں کی توجہ حاصل کر لی۔ اس سے دیگر حیاتدانوں کو بھی تحریک ہوئی، جن میں سب سے اہم ڈنمارک کا عظیم حیاتدان ٹائکو باخ تھا، جس نے سیاروں کی گردش کا درست مشاہدہ کیا۔ ٹائکو کے مشاہداتی اعداد و شمار کی بنیاد پر ہی جوہانس کیپلر آخر سیاروں کی حرکت کے صحیح ترین قوانین وضع کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اگرچہ آرکسٹارس آف سیموس نے کوپرنیکس سے قریب 17 صدیاں پیشتر شمسی المرکز مفروضہ پیش کر دیا تھا، لیکن یہی بہتر ہے کہ اس کا صحرا کوپرنیکس کے سر باندھا جائے۔ آرکسٹارس نے تو ایک درست قیاسہ رائے کی تھی اور کبھی اسے مناسب تفصیل کے ساتھ پیش نہیں کیا تھا کہ جس سے یہ سائنسی اعتبار سے کارآمد ہو پاتا۔ جب کوپرنیکس نے اس ریاضیاتی مفروضے پر تفصیل سے کام کیا تو اس نے اسے ایک کارآمد سائنسی نظریے کی صورت دی، یعنی ایک ایسا نظریہ جس کی بنیاد پر پیشن گوئی کی جا سکتی تھی اور جس کی فلکیاتی مشاہدات کے حوالے سے پرکھ ہو سکتی تھی، اور جس کا موازنہ بامعنی انداز میں اس دیرینہ نظریے سے کیا جا سکتا تھا جس کی روح سے زمین کائنات کا مرکز تھی۔ It is clear that the Copernican theory has revolutionized our conception of the universe and has led to major changes in our whole philosophical outlook. But in evaluating the importance of the Copernicus, it should be remembered that astronomy does not have the great range of practical applications that physics, chemistry, and biology do. In principle, one could construct such devices as a television set, an automobile, or a modern chemical factory.
without the slightest knowledge or application of the Copernicus theories. One could not do so without applying the ideas of Faraday, Maxwell, or Newton. But to consider only the direct influence on Copernicus on technology would be to completely miss his true significance. His book was indispensable prologue to the work of both Galileo and Kepler. They in turn were the major predecessors of Newton, and it was their discoveries which enabled Newton to formulate his laws of motion and gravitation. Historically, the publication of De Revolutionibus Orbium Celestium was the starting point of modern astronomy, and more importantly, the starting point of modern science. یہ واضح ہے کہ کوپرنیکس کے نظریے نے ہمارے کائنات کے متعلق تصور میں انقلابی ترمیم کر دی، بلکہ ہمارے تمام فلسفیانہ نقطۂ نظر میں بنیادی تبدیلیاں پیدا کیں۔ لیکن کوپرنیکس کی قدر و منزلت کا تعین کرتے ہوئے یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ علم حیات میں عملی اطلاقات کی اس درجے گنجائش نہیں ہے جو طبعیات، کیمیا اور حیاتیات کو حاصل ہے۔ بات یوں ہے کہ آپ کوپرنیکس کے نظریات سے آگاہی لیے یا ان کا اطلاق کیے بغیر ٹیلی ویژن، موٹر کار یا جدید کیمیائی کارخانہ بھی تیار کر سکتے ہیں، لیکن فیراڈے، میکسویل اور نیوٹن کے نظریات کا اطلاق کیے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ٹیکنالوجی پر کوپرنیکس کے براہ راست اثرات کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس کی اہمیت کو نہیں جان پائیں گے۔ کوپرنیکس کی کتاب گیلیلیو اور کیپلر دونوں کے نظریات پر ایک ناگزیر تمہیدی مقدمہ ہے۔ یہ دونوں نیوٹن کے اہم پیشرو تھے۔ انہی کی دریافتوں کی بنیاد پر نیوٹن حرکت اور کشش ثقل جیسے قوانین وضع کرنے میں کامیاب ہوا۔ تاریخی اعتبار سے کتاب فلکیاتی اجسام کی گردش پر ایک نظر جدید علم حیات کا نقطۂ آغاز تھی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جدید سائنس کا نقطۂ آغاز تھی۔ قسط نمبر 20، اینتھنی لارنٹ لاؤزر، 1743 عیسوی تا 1794 عیسوی۔ علم کیمیا کی ترقی میں عظیم فرانسیسی سائنسدان اینتھنی لارنٹ لاؤزر کا نام بہت اہم ہے۔ 1743 عیسوی میں وہ پیرس میں پیدا ہوا۔ اس دور میں علم کیمیا، طبعیات، ریاضیات اور علم حیات جیسے دیگر علوم سے کم تر حالت میں تھا۔ کیمیا دانوں نے متعدد انفرادی شواہد دریافت کیے تھے، لیکن کوئی ایسا مناسب نظریاتی ڈھانچہ موجود نہیں تھا جس میں ان جداگانہ معلومات کو ترتیب دیا جا سکے۔ اس دور میں یہ غلط عقیدہ عام ہوا تھا کہ ہوا اور پانی بنیادی عناصر ہیں۔ بدترین بات یہ تھی کہ آگ کی حیات کے متعلق ہنوز غلط فہمیاں عام تھیں، اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ تمام آتش گیر مادوں میں ایک مفروضاتی آتشی عنصر موجود ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ افروختگی کے دوران آتش گیر مادہ اسی آتشی عنصر کو ہوا میں چھوڑتا ہے۔ 1754 عیسوی سے 1774 عیسوی کے درمیان قابل کیمیا دانوں جوزف بلیک، جوزف پریسٹلی، ہنری کیونڈش اور دیگر نے آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیس الگ کر لی تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ آتشی عنصر والے نظریے کو تسلیم کرتے تھے، وہ ان کیمیاوی عناصر کی نوعیت اور افادیت کے فہم کے اکثر نااہل تھے کہ جو انہوں نے دریافت کیے تھے۔ مثال کے طور پر آکسیجن کو رو آتشی عنصر قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈی فلوجسٹیکیٹڈ ایئر، یعنی وہ ہوا جو تمام آتشی عنصر سے منزہ ہوتی ہے۔ یہ مانا جاتا تھا کہ لکڑی عام ہوا کی نسبت آکسیجن میں زیادہ بہتر انداز میں جلتی ہے، کیونکہ آتشی عنصر سے پاک ہوا جلتی ہوئی لکڑی سے زیادہ سرعت سے آتشی عنصر کو جذب کر لیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ان بنیادی تصورات کی اصلاح نہ ہو جاتی، کیمیا میں حقیقی ترقی ممکن نہیں تھی۔ It was Lavoisier who managed to put the pieces of the puzzle together correctly and to get chemical theory starting on the correct path. In the first place, Lavoisier said, the phlogiston theory is completely incorrect. That is, there is no such substances as phlogiston. The process of combustion consists of chemical combination of the burning substances with oxygen. In the second place, water is not an elementary substance at all, but a chemical compound of oxygen and hydrogen. Air is not an elementary substance either, but consists of primarily of a mixture of two gases, oxygen and nitrogen.
All of these statements seems quite obvious today. However, they were not at all obvious to Lauser's predecessors and contemporaries. Even after Lauser formulated his theories and presented the evidence for them, many leading chemists refused to accept his ideas. But Lauser's excellent textbook, Elements of Chemistry, which was published in 1789, so clearly presented his hypothesis and so convincingly marshaled the evidence in their behalf that the younger generation of the chemists were quickly convinced. सो लाउज़र ने इस मामले के टुकड़ों को आपस में सही तौर पर जोड़ा और कीमिया को दुरुस्त रास्ते पर डाला। पहले ही हल्ले में उसने आतिशी उनसर वाले नज़रिए को अक्सर रद्द कर दिया कि आतिशी उनसर की तरह का कोई मादा मौजूद नहीं है, और फिर यह कि अफरोख्तगी का अमल जलते मादे के ऑक्सीजन के साथ कीमियाई इश्तराक पर मबनी होता है। दुव्वम यह कि पानी एक बुनियादी उनसर हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कीमियाई मुरक्कब है, ना ही हवा बुनियादी उनसर है। ये बुनियादी तौर पर दो गैसों का आमेज़श है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। आज हमारे लिए ये बातें अजनबी नहीं हैं, लेकिन लाउज़र के पेशरुओं और हम असरों के लिए ये मबहम थीं। हत्ता कि जब लाउज़र ने अपने नज़रियात तश्कील दे लिए और शवाहिद के साथ उन्हें पेश कर दिया, फिर भी कई मुमताज़ कीमियादानों ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। लेकिन लाउज़र की शानदार किताब कीमिया के अनासिर, जो 1789 ईस्वी में छपी थी, उसमें इन मफरूज़ात को ऐसी सुराहत से पेश किया गया है और उनके हक़ में ऐसे बाजवाज़ अंदाज में शवाहिद पेश किए गए हैं कि कीमियादानों की अगली नौजवान नस्ल जल्द ही उससे मुत्तफ़िक़ हो गई। ये साबित करने के बाद कि पानी और हवा कीमियाई अनासिर नहीं हैं, लाउज़र ने अपनी किताब में उन अनासिर की एक फ़हरिस्त भी दी जिनके मुतालिक उनका ख़याल था कि वो बुनियादी हैं। ये फ़हरिस्त गलतियों से मुबर्रा तो नहीं थी, ताहम कीमियावी अनासिर की जदीद फ़हरिस्त बुनियादी तौर पर लाउज़र की फ़हरिस्त ही की एक तौसी है। लाउज़र ने बॉर्थलेट फॉर्कोनी और गाइटन डी मॉरियो की शिराकत में कीमियाई फ़हरिस्त यानी केमिकल नोमेनक्लेचर का एक मजबूत निज़ाम पेश किया था। लाउज़र के निज़ाम में, जो मौजूदा निज़ाम की बुनियाद की हैसियत रखता है, एक कीमियाई अंसर की आमिज़श को उसके नाम से बयान किया गया है। सो पहली बार ऐसा हुआ कि अब नामों के एक हमवार निज़ाम के साथ दुनिया भर के कीमियादान इस काबिल हो गए कि वो एक दूसरे से अपनी दरियाफ़तों से मुताल्लिक़ एक वाज़ेह मुकालमा कर सकते थे। लाउज़र ही वो पहला शख्स था जिसने कीमियाई अमल में तहफ़्फ़ुज़ मादा के उसूल को सराहत से बयान किया था। एक कीमियाई अमल असल अनासिर को नए सिरे से तरतीब दे सकता है, लेकिन उससे मादा फ़ना नहीं होता और आखिरी पैदावार बलिहाज वज़न इतनी ही होती है जो असल अनासिर का वज़न है। इसी तरह किसी भी कीमियाई अमल में शामिल कीमियाई अनासिर का एहतियात के साथ वज़न करने पर लाउज़र ने अज़ हद इसरार किया है कि जिसने कीमिया को एक हतमी साइंस का रूप दे दिया और उसमें आइंदा पेशरफ्त के लिए राह हमवार है। लाउज़र ने इल्मुल तबक़ातुल अर्ज़ में भी कई अहम इजाफ़े किए हैं, जबकि इल्मुल हयात के मैदान में उसका काम बहुत अहम है। मुख्तलिफ़ तजुर्बात के ज़रिए वो ये साबित करने में कामयाब हुआ कि तनफ़ुस का अमल बुनियादी तौर पर एक धीमी अफरोख्तगी के मुमासिल है, यानी बअल्फ़ाज़ दीगर इंसान और दीगर जानवर अपनी तवानाई एक धीमी और दाखिली अज़ुयाती अफरोख्तगी में हासिल करते हैं, जिसमें हवा से जज़्ब की गई ऑक्सीजन शामिल होती है। ये दरियाफ़्त अपनी अफादियत में हार्वे की दरियाने खून की दरियाफ़्त के हम पल्ला है। इसी की बुनियाद पर लाउज़र इस फ़हरिस्त में जगह पाने का हक़दार बनता है। ताहम लाउज़र की बुनियादी अहमियत कीमियाई नज़रिए की तश्कील साजी है कि जिससे इल्मी कीमिया हतमी तौर पर एक दुरुस्त राह पर गामज़न हुई। उसे उमूमन जदीद कीमिया का बाप कहा जाता है और वो इस एज़ाज़ का बजा तौर पर मुस्तहिक़ भी है। इस फ़हरिस्त में शामिल चंद दीगर अफराद की मानिंद लाउज़र ने जवानी में क़ानून की तालीम हासिल की थी, अगरचे उसने क़ानून की डिग्री हासिल की और फ़्रांसीसी वकला की अंजुमन में शामिल हो गया था, लेकिन कभी उसने अमलन इस तालीम को इस्तेमाल ना किया और फिर वो इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ और अवामी खिदमात सर अंजाम देता रहा। वो फ़्रेंच रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में फ़ाआल हो गया था। वो फर्मी जनरल का भी रुकन था कि जो महसूलात वसूल करने का इदारा था।
1789 میں انقلاب فرانس کے بعد انقلابی حکومت کے لیے وہ مشترکہ افراد میں شامل ہو گیا۔ آخر کار اسے فرمی جنرل کے 27 دیگر اراکین کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور پھر ایک ہی دن میں 8 مئی 1794 میں 28 افراد پر مقدمہ چلا، سزا سنائی گئی اور ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ لوزر اپنی بیوی بچوں کے سبب بچ نکلا، جو ایک ذہین عورت تھی اور اس کی تحقیقات میں اس کی معاون رہی تھی۔ مقدمے کے دوران لوزر کی معافی کی درخواست جمع کروائی گئی، جس میں اسے ملک اور سائنس کے لیے اس کی گراں بہا خدمات کا حوالہ دیا گیا۔ جج نے اس کے بیان کے ساتھ ساتھ درخواست مسترد کر دی کہ جمہوریہ کو فتین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک قریبی رفیق اور عظیم ریاضیات دان جس کا نام لاگرینج تھا، اس کا یہ بیان کسی حد تک حق پر مبنی بات ہے کہ اس سر کو قلم کرنے میں ایک لمحہ بھی صرف نہ ہوگا، لیکن ایسا سر دوبارہ پیدا ہونے میں کئی صدیاں بیت جائیں گی۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔